سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کڈنی ڈیزیز کے بارے میں آپ تک معلومات دی جا رہی ہیں کہ کڈنی ڈیزیز کے اندر کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے۔ جسم کے اعضاء کے اندر کڈنیز کا ایک اہم مقام ہے۔ جس طرح دل، جس طرح دماغ، جس طرح لنگس، جس طرح لیور اہم ہے، اسی طرح کڈنیز بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سارے جسم کے نظام کو کلیئر اور صحت مند رکھنے کے ضامن ہیں۔ مسلسل سارا جسم میں سے ویسٹ پروڈکٹ، جو بھی ویسٹ پروڈکٹ خون میں شامل ہوتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی کڈنیز کے ذریعے ہی جا کے خارج ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کا جسم مسلسل طریقے سے صحت اور توانا رہتا ہے اور آپ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس میں کڈنی میں کچھ بیماری پیدا ہو جائے تو اس سے پورے جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ کڈنی ڈیزیز کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے پین کلرز استعمال کیے جاتے ہیں، اور پین کلرز میں پیراسٹامول جو ہے وہ عام طور پر ایسیٹامینو فین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیراسٹامول جو ہے ایک عام میڈیسن ہے جو کہ عام طور پر میڈیکل اسٹور سے مل سکتی ہے، اور عام طور پر لوگ جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک برانڈ نیم جو ہے وہ ٹائلینول بھی ہے، جو کہ عام طور پر ڈیولپ کنٹریز میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ امریکہ میں سب سے عام استعمال ہونے والا اینالجیسک یعنی کہ دافع درد دور کرنے والی دوا ہے۔ اس طرح امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر یہ دوا جو ہے پیراسٹامول جو ہے ٹائلینول، جو کہ بہت اہم ہے اور وہ درد دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دوا کس طرح کام کرتی ہے، یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ تاہم باور کیا جاتا ہے کہ یہ دماغ اور اسپائنل کارڈ میں کس کوکس انزائم کو متاثر کرتی ہے۔ اسے بخار کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سوزش دور کرنے کی خصوصیات نہیں ہوتی، یعنی کہ انفلیمیشن دور کرنے کی خصوصیات نہیں ہوتی۔ ایسیٹامینوفین گردے کے مریضوں میں روایتی طور پر استعمال کی جانے والی سب سے محفوظ پین کلر دوا تصور کی جاتی ہے۔ ایسیٹامینوفین گردے کے مریضوں میں، کڈنی ڈیزیز کے مریضوں میں روایتی طور پر استعمال کرنے والی سب سے محفوظ پین کلر دوا تصور کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کرنا چاہیے۔ پیراسٹامول کی حد سے زیادہ استعمال سے جگر ناکارہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ لیور پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور لیور کے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہیں وہ کافی عرصے تک رہتی ہیں اور کافی عرصے چلتی ہیں۔ اس کے اندر عام طور پر پین کلرز استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ پین کلرز استعمال کرنے سے بعض دفعہ کڈنیز کے ساتھ جگر کے اوپر بھی اثرات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جگر کا یعنی کہ لیور کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں یا جو بھی ہم دوائیں لیتے ہیں، جو بھی ہم میڈیسن لیتے ہیں بائی ماؤتھ، منہ کے ذریعے، وہ سب جو ہے انٹسٹائن سے ایبزارب ہو کر، جذب ہو کر وہ لیور میں جاتی ہیں۔ لیور چیک کرتا ہے، جگر جو ہے نا، جگر کے سیلز جو ہیں ان ساری اشیاء کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اشیاء جو ہیں، یہ جو انٹسٹائن سے آ رہی ہیں، وہ اس میں کوئی ایسی نقصان دہ اشیاء تو نہیں ہے جو کہ انسانی جسم کو نقصان پہنچائیں۔ اگر کچھ ایسے میڈیسن جو کہ جگر کے سیلز کو بھی متاثر کر سکتی ہیں تو وہ اس کو بھی ناکارہ بنا سکتی ہیں۔
اس لیے انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ کڈنیز کے جو مریض ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ان کے گردے جو ہے پوری طرح کام نہیں کر رہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہر دوا کو، ہر میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، تاکہ کوئی ایسی پیچیدگی یا کمپلیکیشن نہ پیدا ہو جائے جو کہ مستقل بیماری کو جنم دے اور مشکلات کا سبب بنے۔